الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. پچھلے ہفتہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خانقاہ کی اہمیت بیان کی گئی تھی کہ اگرچہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا زوال کئی مرتبہ آیا، لیکن اسلامی، ایمانی، روحانی اعتبار سے کبھی زوال آیا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ خانقاہوں میں بیٹھے بوریا نشین اللہ والے خود بھی پابند شریعت رہے اور لوگوں کو پابند شریعت بناتے رہے، اور اللہ پاک ان سے کام لیتا رہا. پھر ان کے اندر ہمت اور جرأت، دینی معاملے میں استقامت آئی، تو اللہ پاک نے پھر اسلام کو پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنایا اور اسلام پھلتا پھولتا رہا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. وہ شعر بھول رہا ہوں، دعا فرمائیے اللہ پاک یاد دلا دیں. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ دنیا کے جس بھی شعبے میں ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں شریعت کا دامن کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ دامن چھوٹتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کمزور ہوں گے ایمانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی حالات آئیں گے تھوڑا بہت، تو ہم سے شریعت کا دامن چھوٹ جائے گا. اسی کو آگے کہا ہے انہوں نے کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے.
خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، یعنی اپنی عزت کو، اپنی شرافت کو، اپنے ایمان کو مت بیچو اگرچہ تم غریب ہو۔ اسی غریبی میں، اسی تنگ دستی میں، اسی تنگی کے عالم میں اپنے اللہ سے اپنا ربط ضبط مضبوط رکھو اور کرو۔ خانقاہوں میں یہی ربط ضبط مضبوط کرایا جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ خوش نصیب ہیں ایسے کہ جن کو اللہ پاک اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں جو ابھی ہم نے آیت تلاوت کی، خطبے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ان کی طبیعت کو شریعت بنا دیتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ پاک اپنے نبی کی محبت ایسی ڈال دیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ اور نبی کے لیے بے چین ہو اٹھتا ہے، بے قرار رہنے لگتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ ہر ایک کے دل کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اسی لیے امداد السلوک کے اندر ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام نام ہے اس حقیقت کا، اسلام نام ہے اس نور کا کہ جب یہ نور، یہ حقیقت انسان کے دل میں پیوست ہوتی ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں انشراح آ جاتی ہے، اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کی طبیعت کھل کر اللہ و نبی کی طرف چل پڑتی ہے۔ ہماری آپ کی طبیعت کبھی کھلی ہے کہ نہیں، یہ غور کریں گے۔ ہماری آپ کی طبیعت کبھی کھلی کہ نہیں، یہ غور کریں گے۔ نور یہ ملا کہ نہیں، اس لیے اس نور کو مانگنا بھی چاہیے۔ قرآن میں جیسا کہ بہت کچھ آ رہا ہے، اللہ پاک کہلوا دے وہ جو ہم سب کے نفع کی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ الی آخر الآیہ، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ اللہ پاک کھولتے ہیں اس کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، اس میں اسلام کی حقانیت ڈال دیتے ہیں، حقیقت کا نور یعنی ایمان کی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ اب جب یہ ایمان کی روشنی آ جاتی ہے، ایمان کی حقیقت آ جاتی ہے، تو پھر اس کی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک علامت ہے، ایک پہچان۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اب غور کریں گے، وہ پہچان کیا ہے؟ وہ پہچان یہ ہے کہ جس بندے کو یہ نور، یہ حقیقت نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر سے شک اور شبہہ نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں کیا ہے؟ شک اور شبہہ نکل جاتا ہے۔ گویا کہ اس بندے کے اندر اللہ کے ما سوا کا ڈر نکل جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ڈر رہ جاتا ہے۔ وہ ہر ایک سے نڈر ہو جاتا ہے، وہ جری اور بہادر ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ اور نبی کا دشمن یا اسلام دشمن اس کے سامنے آتا ہے، جس بھی وہ حالت میں ہوتا ہے، وہ ڈٹ کے اپنے دشمن کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس میں جرأت اور ہمت بے باکی کیوں ہے؟ وہ ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے۔ یہی نور، یہی برکت حاصل کرنے کے لیے، اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، تاکہ ہم یکسو ہو کر، یکرو ہو کر اپنے اللہ سے دل لگا سکیں، اپنے اللہ سے دل چمٹا سکیں۔ تو جب دل لگ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو بندے کے اندر، اس کے ایمان میں دھیرے دھیرے وہ مضبوطی آنے لگتی ہے، یہ متقی بنتا چلا جاتا ہے، تقویٰ اس کے اندر پختہ ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ پاک جب کہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا نیکوکار صالحین کا سرپرست، نیکوکار کا سرپرست اللہ ہے۔ جب ایسے کی سرپرستی اللہ پاک کرنے لگتے ہیں تو اب بتائیے ایسوں کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایسوں کا کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہی سرپرستی صحابہ کے ساتھ تھی اللہ پاک کی،
جب بھی کوئی قوم یا کوئی بادشاہ بڑے سے بڑا جنرل کرنل لاؤ لشکر لے کر جب ان پر چڑھائی کیا تو ذلیل ہوا. کیوں ہوا؟ چونکہ اللہ کی سرپرستی انہیں حاصل تھی، ہمیں نہیں حاصل ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. ہمیں ہمارا بیٹا ذلیل کر دیتا. ارے سب تو چھوڑیے، بیگم صاحبہ بھی جو چاہتی ہیں زبان درازی کرنے لگتی ہیں. آپ اگر کہیے اس وقت جو ماحول ہے، ارے بیگم صاحبہ میں آپ کا شوہر ہوں، دبئی سعودیہ کی ساری کمائی آپ کو دے دیا، حتیٰ کہ میں اپنے ماں باپ کو بالائے طاق رکھ دیا، تب وہ کہے گی تب کون سا احسان آپ کیے ہیں؟ آپ ہیں خالی، اور تو بہت لوگ ہیں بیوی کو ماننے جاننے والے، کون سا آپ تیر مار لیے؟ پھر آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے کہ تو میری ساری محنت بیکار گئی، رائگاں گئی. جبکہ اللہ پاک ایسے نہیں ہے، نعوذ باللہ. آپ دل دے کر ان سے دیکھیں، ایک بار آپ وفا کر کے دکھائیں، پھر دیکھیے اللہ پاک ہمارے آپ کے لیے کیسے اپنی مدد اتارتے ہیں. یہی وفا، یہی بندگی کا طریقہ، جینے کا سلیقہ، یہی صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے. پھر بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیکھے. پھر ایک کے بعد دیگرے، آج یہ افتخار پیر افتخار کی شکل میں موجود ہے. وہی سلسلہ چلا رہا، سیکھنا سکھانا. آپ دیکھیے دربار نبی کے شاگرد ہیں کون؟ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں. دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ راستہ بھٹک گئے تھے، اور دوسری یہ ہے کہ دشمنوں نے، رومیوں نے انہیں قید کر لیا تھا. ان کا سفینہ نام پڑا. واقعہ بہت لمبا ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ اصل فارس کے رہنے والے، ان کے نام کے سلسلے میں 21 اقوال ہیں جو مظاہر حق میں لکھے ہوئے ہیں. سفینہ نام کیوں پڑا؟ ایک مرتبہ گرمی بہت تھی، اتنی گرمی تھی کہ صحابہ نڈھال تھے، اپنی زرہ، تلوار اور دیگر اشیاء جو ان کے پاس تھی وہ سب گرمی کی وجہ سے پھینک دیے. یار اتنا گرم ہو رہا کہ بدن کو سنبھالنا مشکل ہے، تو یہ سب. تو پیچھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اکثر قافلے کے رہتے تھے، چھوٹا سامان وغیرہ لاتے تھے، قافلے کا جو پیچھے گر جاتا تھا، رہ جاتا تھا. تو یہ جب آنے لگے تو جتنے تلوار اور زرہ وغیرہ جو پائے یہ سب اپنے اوپر لاد لیے، جیسے کشتی میں سامان لدتا ہے. تو جب آئے یہ تو پیارے آقا نے جب دیکھا تو کہا ارے یہ تو مثل سفینہ کے ہیں، کشتی کے ہیں. تو آپ نے جیسے کہا یہ تو مثل سفینہ کے ہیں، تو ان کو اتنا اچھا نام لگا کہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے جناب، تو آپ کہتے میرا نام مت پوچھو، بس مجھ کو سفینہ کہو. تو لوگ کہتے ایسا کیوں؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے. سبحان اللہ. آپ پیار سے اپنی بیوی کو بلائیں تو دیکھیے کتنا مسکراتی ہے. یہاں تو ہم نے تو مسکرانے چھوڑ دیا، تو وہ کہاں سے مسکرائے بیچاری. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ. ہم نے، آپ نے بھی اپنی بیوی کا نام رکھا؟ کوئی اپنی بیوی کا اپنی طرف سے نام رکھنا سنت ہے، لیکن جانے دو، ایسے ہے ہماری بیوی ہمارے سر پہ چڑھی ہے، نام ہم سے پکاریں گے محبت میں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. عجیب حالت ہے. محبت نقصان نہیں کرتی، یاد رکھیے. ہاں جن جن سے محبت جائز ہے، یاد رکھیں. شریعت نے دائرہ ایک بنایا، کس سے محبت کریں، کس سے نفرت کریں، کس سے دشمنی کریں، سب دائرہ بنا ہوا ہے. بہرحال یہ کہتے مجھ کو سفینہ ہی کہو. تو رومیوں نے انہیں قید کیا. اس قید سے جب یہ آزاد ہوئے تو جب آنے لگے تو جنگل سے گزر ہو رہا تھا. تو جیسے جنگل میں پہنچے اچانک کئی دن کا بھوکا شیر آ گیا، اور جیسے شیر آیا چاہتا تھا حملہ کرنا،
تو فوراً انہوں نے پکارا. دیکھیے دربار نبی کی یہ شاگرد ہیں, وہاں سے دیکھیے سیکھیں ہیں. ڈرنا ہے تو فقط اللہ سے. یہ جوہر ہمیں آپ کو بھی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ کام بنا. جیسے آیا پکارا یا ابا الحارث, یہ شیر کی کنیت ہے. کہا اے حارث کے ابو, انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں. وکان امری کیتا و کیتا, میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا, میں گرفتار ہو گیا تھا, وہاں سے میں چھوٹ کے یہاں آیا اور یہاں آپ کے پاس پہنچا تو آپ لگتا ہے مجھے ناشتہ ہی کر ڈالیں گے. بہرحال آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں سفینہ غلام مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہنا تھا کہ شیر تھر تھر کانپنے لگا اور اشارہ کیا کہ چلیے, یعنی میں آپ کے قافلے سے ملا دیتا ہوں. شیر آگے آگے چل رہا ہے, آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب صحابہ کرام کے لشکر سے آ ملے تو شیر پھر واپس چلا گیا. سبحان اللہ. اب ایسے واقعات سے بجائے عبرت لینے کے ہمیں آپ کو شیطان دھوکے میں رکھنے لگتا. ایسا بھی, ہاں ایسا ہوتا ہے, چونکہ ہم نے آپ نے اپنے ایمان کو کھوکھلا کر لیا ہے, ہم دوغلا ہو گئے, اس لیے ہم کو حقیقت سے نہ بلد اور نہ آشنائی ہو گئی, تو ہم کو العیاذ باللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہی سیکھنے کے لیے صوفیہ اکابرین کہتے ہیں سیکھو اللہ سے کیسے دل لگتا, کیسے لگایا جاتا, ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے, یہی سیکھا جاتا ہے. یہی, اور جب بندہ سیکھنے لگتا ہے تو پھر دشمن کی چال سے آگاہ ہو جاتا ہے, خصوصاً نفس و شیطان سے. اسی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, جذب کرتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے, اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ان کی طبیعت اللہ کی طرف کھینچنے لگتی ہے, ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ کوالٹی ہوئی ہائی فائی کوالٹی, ایک نمبر والی. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, ہمارے آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے. یہ جو کوالٹی بیان ہوئی اللہ یجتبی الیہ من یشاء, یہ جذب اللہ پاک کرتے جس کو چاہتے ہیں. یہ غیر اختیاری ہے, یہ اختیار فقط اللہ کو ہے. لیکن دوسری قسم جو اللہ پاک بیان کرتے ہیں وَيَهْدِي, اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي الیہ من یُنِیبُ. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہدایت پانے کے لیے, اللہ سے دوستی بڑھانے کے لیے محنت مجاہدہ کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, نماز کی, تلاوت کی, ذکر مراقبے کی پابندی کرتے ہیں, خانقاہوں میں آنا جانا, اللہ والوں سے دوستی بڑھانا, اس غرض سے وہ رکھتے ہیں تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, اللہ کی دوستی مجھے لگ جائے. تو کہتے ہیں جو اس طرح کی محنت مجاہدہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف توجہ کرتے, انابت کرتے ہیں, ایسے کو پھر اللہ پاک اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں, ایسے کو ہدایت دے دیتے ہیں. یہ دوسری والی جو صفت ہے یہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے, ایک کسبی چیز ہے. اس کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنے ولیوں میں شمار فرما لیں گے انشاءاللہ. لیکن اب کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ کہے نہیں مجھ کو بھی ایسے ہی مل جائے, تو ایسے نہیں, بغیر محنت کے نہیں. اسی کو کہا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, عشق و مستی کی دنیا میں, اس کی نگر ڈگر میں تو اپنا ایک مقام پیدا کر. اللہ والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا, اللہ والوں کی جو وفادار بندے ہیں ان میں تو اپنا نام لکھا, تاکہ نیا زمانہ
نئے صبح و شام پیدا ہوں، تاکہ ایک نئی زندگی تو شروع کر سکے، تاکہ تجھ پر اللہ اپنی باران رحمت برسائے، تیرے ساتھ اپنی مدد لگا دے۔ اور یوں تو ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے جیسے لگتا ہے اللہ پاک روٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں جس سے لگنا بھی چاہیے کہ اللہ پاک روٹھے ہیں۔ اب سنیے ایک بات، یہاں حضرت لکھتے ہیں امداد السلوک کے اندر، اگر ہم آپ اللہ سے دوستی لگانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے راتوں میں بھی کچھ نیند قربان کرنی پڑے گی، اور دیوانوں کا کام ہے، محب محبوب چونکہ ایک دوسرے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ ہم میں کوئی بےتابی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اب یہ بےتابی، بے قراری، بے چینی ظاہر ہونی چاہیے، اب وہ چاہے تہجد کی گھڑی میں ہو، چاہے رات کے کسی اور پہر میں ہو۔ ہمارے اکابرین جاگ جاگ کر، رو رو کر اللہ کے سامنے آہو زاری کر کے، گڑ گڑا کے اللہ پاک سے اللہ پاک کو مانگے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، اے میرے اللہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے اللہ لوگ تجھ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں کہ تو مل جا، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں کہ تو مل جا۔ جو تو میرا تو سب میرا، کیوں کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اے اللہ اگر آپ مل گئے تو سب مل گئے، آپ نہ ملے تو میں تو برباد ہو گیا۔ یہ ہے عقل مندی کی بات، یہ ہے سمجھداری کی بات، لیکن ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ ہمارا آپ کا مانگنا بھی عجیب و غریب ہے، ہمارا آپ کا مانگنا بھی عجیب و غریب ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین دل کی دنیا پر محنت کرتے ہیں، خانقاہوں میں یہی محنت کروائی جاتی، اور ہمارے مشائخ نقش بند کا پہلا سبق اسی لیے ہوتا ہے لطیفہ قلب، کہ قلب کی دنیا پر، دل کی دنیا پر محنت اتنی کرو کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو نہ بھولو، اتنا اللہ کی یاد رچ بس جائے۔ اسی کو یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا ریاض صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا اعجاز صاحب کی یہ کتاب ہے، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کیا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں قلب پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھو، یعنی اپنی دل کی نگر ڈگر میں ہمیشہ جھانکتے رہو، تاکتے رہو کہ اس میں آخر کس کی محبت کا بسیرا ہے، کون یہاں بسا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی غور کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ کتنی بے توجہی ہے۔ تو بتائیے اگر یہاں وسوسے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، غلط سلط سوچیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قلب پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھو، دل ہی کے اندر جوالا مکھی پہاڑ، گنگا جمنا کے دھارے، سورج چاند کی شعائیں موجود ہیں، تمام ظلال و عکوس اسی دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ سب معبود حقیقی کی تجلیات تہ بر تہ ہیں۔ یہ حسن قدیم کتنے پردوں میں روپوش ہونے پر بھی شمس و قمر ارض و سما کے بھیس میں نمایاں ہے، مگر اس تماشا کے لیے مرد میدہ چاہیے۔ تم آنکھ بند کرنے سے پہلے، اب دیکھیے کہہ رہے تم آنکھ بند کرنے، یعنی تم موت سے پہلے اپنی دل کی دنیا پر توجہ دو، اور اس کے اندر
جو اللہ نے ایمان کی چنگاری، ایمان کی روشنی جو دبا رکھی، چھپا رکھی ہے، اسے تم ابھارنے کی کوشش کرو، مرنے سے پہلے اس پر محنت کرو، اپنے بلبوتا پر، یعنی جو کچھ تمہیں اللہ نے طاقت بخشی ہے اس اعتبار سے تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ پر اپنے دل کو قربان کرو، نچھاور کرو، اپنے جذبے کو دکھاؤ، کیسا جذبہ ہو، کس طرح رونا ہو، کس طرح بلبلانا ہو، کس طرح اللہ کی یاد میں تڑپنا ہو، اللہ کے لیے بے قرار رہنا ہو، کس طرح وہ آگے بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں طاقت، علم، صلاح و تقوی سب کو رخصت کر کے تم اس ماں کی طرح، غور کریں گے کیا کریں، تم اس ماں کی طرح جس ماں کا ایک لوتا بیٹا مر گیا ہو، اس کی لاش پر وہ ماں آہو زاری کر کے، آہو بکا کر کے، جیسے وہ بلبلاتی ہے، تڑپتی ہے، اپنی ممتا کا جوش دکھاتی ہے، تم اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنا جذبہ، اپنا جوش دکھاؤ اور کہو میرے مولا میں تیرے بغیر جینا نہیں چاہتا، میں تیری محبت کے بغیر دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے اپنی بے قراری عطا کر، تو مجھے اپنی محبت عطا کر، تو مجھے اپنے نام کی عشق و محبت کی چاشنی عطا کر، بے قرار ہو کے مانگو، پھر اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ اب یہ بتائیے کیا اس طرح سے ہم نے کبھی اپنے اللہ کو مانگا؟ اگر نہیں مانگے تو کیسے اللہ اتنے آسانی سے مل جائیں گے؟ اللہ اتنے آسانی سے؟ صحابہ کرام چونکہ خوش قسمت تھے کہ جیسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ان کا ایمان، ان کا سینہ، ان کا عقیدہ، ان کا یقین سب جو ہے روشن ہو جاتا تھا، ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی جیسے ان کے سامنے جنت اور دوزخ ہے۔ ہمیں یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے، بغیر محنت کے یہ حاصل نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اگر ہم کچھ مقام چاہتے ہیں، اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں 80,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد غربت کی ماری تھی، اور ایسے غریب تھے کہ ان کے تن بدن پر پہننے کے لیے قاعدے سے کپڑا نہیں تھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ پہاڑ جیسی دولت رکھتے تھے۔ اس لیے بڑے بڑے طاقتور جابر اور ظالم بادشاہوں سے وہ ٹکرا جایا کرتے تھے، ذرہ برابر وہ خوف نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور نبی کی ایسی محبت پیوست تھی، اللہ پر ایسا یقین کامل حاصل تھا کہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ٹکرا جاتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے۔ ہم تو ہر میدان میں شکوک و شبہات کے مریض ہو گئے۔ اسی کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نور ہے، جب کسی بندے کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سینہ سے، اس کے دل سے شک اور شبہ نکل جاتا ہے۔ ہمارے آپ کے بھی سینہ سے شک شبہ نکلا کہ نہیں؟ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الشک، اے اللہ ہم شک سے پناہ مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں مریں گے ہم آپ، مر کے اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہوگا کہ بندے میں نے زندگی دیا تھا، بول کہاں گزار کے آیا، کیا کر کے آیا۔ وہ خوش قسمت سے صحابہ کہ جنہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی، ہم آپ بھی خوش قسمت ہو سکتے ہیں اگر صحبت اہل اللہ حاصل ہو جائے، کسی اللہ والے کے پاس جانا اور اپنے مرض کا علاج کرانا نصیب ہو جائے۔ ارے جناب
ذرا بھی اگر کھانا پھیکا پھیکا لگتا ہے تو فوراً ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں اور خود ہی دل و دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے، معلوم ہوتا ہے بخار ہے کیا، کھانا پھیکا لگ رہا ہے۔ اگر کہیں بیوی کے سامنے آپ نے کہہ دیا تب تو فوراً ارے ہو کہ ابو جلدی دکھاوا، چیک کراوا، جلدی جا۔ اتنا اچھا ذائقے دار کھانا سالن ہم بنائے اتنی محبت سے، وہ بھی پھیکا، فوراً دوڑتے جائیں گے، کیوں؟ کھانا پھیکا لگنے لگا۔ واہ جناب، اللہ کا نام لیتے ہیں کوئی چاشنی نہیں، تلاوت کرتے ہیں کوئی لذت نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حلاوت نہیں، ہر عبادت پھیکی نظر آ رہی ہے، کوئی لذت نہیں، تو اس کے لیے کتنا تڑپنا ہے۔ یہ کہاں چیک کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ والوں کے یہاں چیک کیا جاتا ہے۔ تکبر کا مرض لگا ہے، انانیت کا لگا ہے، یا غیبت کھوری والا، چغل خوری والا، عیاری مکاری والا لگا ہے، یا کون سا لگا ہے، یہ وہاں مرض کھلتا ہے۔ آج تو ہم چھپا رہے ہیں، دل کے اندر نہ جانے کون کون سے خرافات یہیں بھرے ہیں، طبیعت شریعت کی طرف نہیں چل رہی ہے، لیکن کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، کیا یوں ہی جئیں گے؟ اگر ایسے ہی جیتے رہے اور انہی غلط خیالوں کے ساتھ اگر ہم آپ مر گئے، انہی غلط وسوسے کے ساتھ، تو بتائیے کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اور اگر ہماری آپ کی یہ ساری سوچ جو اتنے گندے خیالات ہو گئے ہیں، اگر اس کا ویڈیو وائرل کر دیا گیا میدان محشر میں تو کیا حالت ہوگی؟ سوچئے، دیکھیے ذرا، کیا خالی شیطان مجھی کو لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ کیا خالی غلط خیال میرے دل میں آتے ہیں، آپ کے نہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کو کاہے آئیں گے؟ آپ کو کیوں آئیں گے؟ آپ اچھے ہیں، پارسا ہیں، محنت تو ہمیں خالی کرنی، چونکہ تقریر کرتے نا، ذمہ داری ساری ہماری ہے۔ جیسے قبر میں ہم سے 5 سوال ہوگا، آپ سے خالی 3 ہوگا کیا؟ ارے سب سے وہی سوال ہوگا، سب کو میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر غداری کے ساتھ جیے تو پھر یاد رکھیں ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر اللہ کے وفاداروں میں نام لکھا لیے اور اللہ سے یاری کر لیے تو اللہ پاک ہمارا آپ کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رہے، مرنا ہے، مرنے سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، دل کی نگر ڈگر میں اللہ کی محبت کو بسایا جائے، اتارا جائے، سیکھا جائے کہ اللہ کی محبت آستی کیسے ہے، دل میں سماتی کیسے ہے، اسلام کی حقیقت اترتی کیسے ہے، اور اس پر پھر جمع جائے، سیکھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نام کی، اپنے کلام کی ہر عبادت کی لذت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھنا ہے۔